السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو لونگ کھانے کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا کہ 2 لونگ روزانہ کھانے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستو ویسے تو لونگ کے کئی فوائد ہیں۔ کھانسی، بلغم، بدہضمی، دانتوں کے درد سمیت کئی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے لونگ کے استعمال میں رکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ لونگ کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوستو لونگ کے متعلق ماہ شعبان میں استعمال یا ایک جگہ پر رکھنے سے جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو لونگ ایک خشک کلی ہوتی ہے جو اصل میں اپنے درخت کی ادھ کھلی کلی ہے۔ یہ گرم آب و ہوا کا سدا بہار درخت ہے جس کی اونچائی 4.5 میٹر سے لے کر 9 میٹر تک جاتی ہے۔ اس کا تنا سیدھے پتے، نوکیلے، بیضوئی لمبے، چکنے اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ اگر لونگ کی کلی کو توڑا نہ جائے تو یہ بے رنگ پھولوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، تاہم سرخ رنگ کی یہ کلیاں کھلنے سے پہلے ہی توڑ لی جاتی ہیں۔ خشک ہونے کے بعد یہ گہرے براؤن رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لونگ میں دیگر مصالحوں کی طرح غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بے حد کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ قدرت نے ایک چھوٹی سی لونگ میں بے شمار غذائی اجزاء چھپا رکھے ہیں۔ 100 گرام لونگ کی غذائیت کی مقدار اس طرح سے ہے: اس میں 430 گرام کیلوریز، 5.4 گرام نمی، 57.5 کاربوہائیڈریٹس، 15.5 گرام چکنائی اور 6.3 گرام پروٹین، 13.2 گرام ویٹائل آئل اور اس کے علاوہ چند مزید اشیاء جیسے فولاد، سوڈیم، پوٹیشیم، وٹامنز B1، نیاسین، وٹامن سی اور اے شامل ہیں۔ لونگ کی تاثیر گرم اور تیز بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے غذائی اجزاء کے باعث یہ بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف کھانوں کی شان بڑھاتی ہے بلکہ ان کے ذائقے کو دوبالا بھی کرتی ہے۔ لونگ سے کئی امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ لونگ دانتوں کے امراض سے لے کر جسم کے دیگر کئی امراض میں بھی شفا بخش ہے۔ ایران اور چین میں اسے قوت بہ کا محرک قرار دیا جاتا ہے۔ کھانے میں لونگ کے استعمال سے معدے سے ریا خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ قدیم معالج لونگ کو بے شمار امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آیورویدک طریقے علاج میں لونگ کا جوشاندہ تیل صفوف خون کی گردش کے استحکام اور درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ سر درد کے لیے لونگ کا صفوف نمک اور دودھ کے ساتھ ملا کر ماتھے پر لیپ کر لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانسی کے لیے 1 لونگ نمک کے ساتھ چبا کر نگل لینے سے کھانسی میں آرام اور گلے کی تکلیف میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ دمہ کی تکالیف کے ازالے کے لیے 6 لونگ 1 گلاس میں ڈال کر ابال لیں۔ اس جوشاندے میں 1 چمچ شہد شامل کر کے دن میں 3 بار پئیں۔ کھانوں میں خوشبو کے لیے لونگ بھون کر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بھوک بڑھانے کے علاوہ نزلے کو روکتی ہے اور دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے۔ لونگ اور ہلدی کا صفوف انڈے کی سفیدی میں ملا کر کیل مہاسوں پر لگانے سے مہاسے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کے درد اور منہ کی تمام تکالیف، مسوڑوں سے خون آنا اور بادی کے لیے لونگ چبانا مفید ہے۔ لونگ کا تیل منجن کی طرح دانتوں پر ملنے سے آرام ملتا ہے۔ لونگ رفع حاجت کے مسئلے میں استعمال کی جانے والی چیزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ بدہضمی، قے اور اپارہ کی صورت میں چند قطرے لونگ کا تیل پینے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ کھانے میں لونگ کے استعمال سے معدے سے ریا خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ لونگ کو بطور دافع، رہا، خوشبو اور محرک کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بادی اور ضعف معدے کے علاج کے لیے اکثر ہے اور بہت سکون دیتی ہے۔ لونگ کا تیل بھی بے حد مفید اور کارآمد ہے۔ یہ مختلف مرحلوں سے گزر کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بڑی مقدار میں فینول پائی جاتی ہے جو اعلیٰ درجے کی اینٹی سیپٹک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2000 برسوں سے دانتوں کے درد، سانس کی بدبو اور دانتوں کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے پرفیوم اور باتھ سالٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
लौंग का तेल थोड़े से शहद और लहसुन के साथ मिलाकर लेने से खांसी में आराम आ जाता है। लौंग का तेल जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। जोड़ों के दर्द, घुटिया और असाबी दर्द में लौंग का तेल लेकर मालिश करने से अफाका हो जाता है। लौंग का तेल जल्द के लिए मुफीद है और बेहतरीन ग़िज़ा है। इसकी मालिश से जल्द साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। इसके अलावा अगर कान में दर्द की शिकायत हो तो 1 चम्मच तेल में 2 लौंगें डालकर पकाएं और ठंडा करके कान में डाल लेने से आराम आ जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि शब बारात के फ़ज़ाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। इस रात के बारे में कहा जाता है कि ये रात शफ़ाअत की रात है। आइंदा साल जितने भी लोग पैदा होने या फौत होने वाले होते हैं उनके नाम भी लिख दिए जाते हैं। इस रात हमें अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए और अपने वालिदैन, उस्ताज़ा और रिश्तेदारों के लिए भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और बात यहाँ ज़िक्र करता चलूँ कि लौंग के मुतल्लिक जो लोगों को गलत फहमियाँ हैं या कुछ लोगों ने लौंग के मुतल्लिक गलत बताया है कि लौंग माह शाबान में एक जगह रख कर आपको मकान, गाड़ी और दौलत मिलेगी। ये सब कुछ हकीकत पर मुबनी नहीं है, बल्कि ये अकीदा रखना भी गलत है। अल्लाह ताला ने लौंग में सिर्फ़ यही कुदरती फ़वाइद रखे हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।